ایک موضوع کے جو ابھی بھی ایک خاتون نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کو لینے گئے تھے مجلس سے، ابھی سے مراد کچھ دن پہلے یہ خاتون ایک جگہ ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم لینے گئے تھے، ہمارے والد کی مجلس تھی، اس میں آپ کو لینے آئی تھی اور بھائی آئے تھے لینے. تو اس میں انہوں نے ہنس کے بتایا کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی اس کے بعد ہمارے بھائیوں نے یہ کہا کہ تم نے مولانا کو بتایا تھا کہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو بتائیں، ہماری اور مجلسیں بھی دیکھ رہے ہیں. کراچی میں ہم نے ایک سلسلہ کر لیا تھا کہ ہر مجلس میں اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے کہا یہ تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے کہا پہلے پڑھ چکے ہیں تو پہلے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ چکے ہیں تو پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو بعض موضوعات ضروری ہیں جن کی تکرار کی جائے. تو ان میں سے ایک موضوع تھا میراث کا مسئلہ، تو وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں میراث میں اتنی گڑبڑ ہوتی ہے، الحفیظ علمان جس کا زور چلتا ہے وہ فرعونیت دکھاتا ہے. حتی مائیں کم فرعونیت دکھاتی ہیں آپ کے خیال میں. شوہر مرتا ہے، پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیتی ہیں، جیسا چاہتی ہیں خرچ کرتی ہیں، باپ کو دیتی ہیں، بھائی کو دیتی ہیں، بہنوں کی شادیوں میں دیتی ہیں. جائز ہے ان کے لیے، اپنے 8ویں میں سے دے سکتی ہیں. وہ یتیم بچوں کا مال ماں بھی نہیں دے سکتی. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو، فرض کریں 1 کروڑ شوہر مال چھوڑ کے گیا ہے، خالص پیسے، سادی مثال دے دیتے ہیں، 80 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے، تو بیوی کا کتنا ہے اس میں سے؟ 10 لاکھ. باقی 70 کس کا ہے؟ وہ بچوں کا ہے. فرض کریں کوئی بھی اس کا نہیں، صرف بچے ہیں، چاہے وہ 1 بچہ ہو چاہے وہ 8 بچے ہوں. 10 لاکھ سے اوپر خرچ کرنا حرام ہے، حتی ماں کے لیے. یہ فقہ اہل بیت کلیئر. کسی کو پسند ہے تو پسند ہے، نہیں پسند جاؤ. ہے یہی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی کہ ایسا کر دیں کہ ویسا کر دیں، نا کچھ نہیں ہو سکتا. حتی فتویٰ ہے کہ ماں بچوں کے پیسے کو کسی تجارت میں بھی نہیں لگا سکتی جہاں ایک ذرا سا خطرے کا امکان ہے. اگر ڈوب گئے تو کیا کرو گی؟ نہیں لگا سکتی. صرف ایسی جگہ جہاں پہ خطرہ نہ ہو. تو بعض دفعہ ماں کرتی ہے، بعض دفعہ کیا کرتا ہے؟ دادا کر لیتا ہے. کہاں پر جوان بیٹا مرا، سب کچھ ہاتھ میں آ گیا، نہ بہو کو پتا نہ پوتا پوتی کو پتا. وہ اپنے مست ہیں، میرے بیٹے کا پیسہ ہے، تمہارے بیٹے کا پیسہ ہے، تمہارا پیسہ تو نہیں ہے. تمہیں اجازت ہے اس میں سے چھٹے حصے پر حکمرانی کی، وہ تمہارا ہے. باقی کس کا ہے؟ باقی اس کی بیوی کا ہے، تمہاری بیوی کا ہے اگر وہ ہے کوئی. کیونکہ بیٹا تمہارا تو نہیں مرا خالی، تمہاری بیوی کا بھی بیٹا تمہارا ہے، ان بچوں کا بھی ہے. پتہ چلا جی وہ 70 سال کا دادا جو ہے وہ جہنم خرید رہا ہے. بعض دفعہ یہ کام کون کرتے ہیں؟ بیٹے کرتے ہیں. باپ مرا، سب پہ قبضہ کر لیا، ماں کو فقیر کر دیا. عام ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یعنی کسی کا باپ اگر 8 کروڑ چھوڑ کے گیا ہے تو وہ سب بیٹوں کا ہو گیا نا. 1 کروڑ اس کی ماں کا ہے. اماں 90 سال کی، اماں 90 سال کی ہو یا 99 سال کی ہو، تمہارا کیا کام؟ یہ اس کا ہے 1 کروڑ. کیا کرے گی وہ؟ پان کھائے گی. کیا کرے گی؟ تمہارا ستر ڈال لو. تم کیا کرو گے؟ تم زیادہ کو سمجھا سکتے ہو. 1 کروڑ اس کا ہے. وہ بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں، بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہمارے بھائی حضرات جو ہے نا، بھائی لوگ کی طرح کرتے ہیں کام. سب سے زیادہ جو ڈاکوؤں والا کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان میں، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں یا پنجابی ہوں، چاہے مہاجر ہوں، چاہے وہ ادھر انڈیا کے ہوں اوپر نارتھ کے یا ادھر ساؤتھ، سب سے زیادہ جو خیانت کرتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد کون کرتے ہیں؟ بھائی. پورے بھائی جو ہیں بھائی لوگ بن کے دکھاتے ہیں پیسے کے معاملے میں. بہنوں کو ذرا سا گلے لگا کے روتے ہیں. 50 لاکھ کی جگہ بہن کو 5 لاکھ دیتے ہیں. وہ بہن کہتی ہے اللہ ہمارے بھائی کتنے اچھے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں 45 لاکھ مار کے بیٹھا ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کا گھر انڈیا پاکستان میں ہے اور آپ کے اختیار میں ہے
اور آپ جانتے ہیں یا تو اس کو خریدیں، چابی ہونے سے نہیں ہوتا کسی کا. آپ کو پتا ہے 3 بہنوں کا ہے، ان کو ان کا حصہ دیں، وہ بھی زبردستی نہیں دے سکتے آپ اگر وہ راضی ہیں تو. اگر وہ کہتی ہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو گھر میں رہیں گے، آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، ان کے باپ کا گھر ہے. اگر وہ راضی ہیں تو مارکیٹ ویلیو پہ ان کو پیسہ دیں اپنے پاس سے، اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے اور آپ کے پاس نہیں ہے، گھر بیچ دیں. یہ رونا کہ باپ کی نشانی، باپ کی نشانی، اللہ کا حکم یہ ہے حقدار کو اس کا حق دو. باپ اسی میں خوش ہوگا. باپ کو کیا کرنا ہے، اینٹوں کو میں نے بنوایا تھا، کس نے بنوایا تھا، یہ دروازے میں نے بڑھئی کے بنوائے تھے، تو بس یہ دروازے گھر جو ہے خالی پڑا رہے اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ پریشان رہیں. فرض کریں آپ میں سے کوئی جانتا ہے گھر بکے گا تو بہن کی بیٹی کی شادی آرام سے ہوگی، اس کو پیسے دیں. یہ جو بہن پریشان ہے، باپ خوش نہیں ہے قطعاً اس سے، باپ خوش ہو یا نہ ہو اللہ خوش نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ہے یاد رکھیں میراث کا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں بہنوں کا حق تو ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہماری مجالس سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا تھا کس کو ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا، وہ بھائیوں کو اور ان کی ازواج مطہرات کو، کہ مولوی آ کے 480 کوٹھی کو جو ہمارے ہاتھ سے نکلوا دے گا. یہ کس نے کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی بیٹوں کی ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ ہم لوگ ہندو ہیں، برہمن ہیں، رجواڑا سسٹم ہے ہمارے، کیا ہے بالآخر؟ یہ کہاں سے غلط نظریہ آیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد گھر کس کا ہوتا ہے؟ بیٹوں کا. کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا ہے. باپ کے مرنے کے بعد چاہے بزنس ہو چاہے گھر ہو، کس کا ہوتا ہے؟ باپ کے وارثوں کا. حتیٰ وہ بزنس کہ جو باپ نے ڈیولپ کیا تھا اور باپ کے زمانے میں باپ کی اجازت سے میں بیٹھتا تھا، میرا نہیں ہو گیا وہ، بلکہ کہا جائے گا اس زمانے میں بزنس کے مالک کی اجازت سے میں کام کر رہا تھا، اور وہ میری خواہش کے مطابق مجھے مال دے رہا تھا. جتنا بھی دے وہ اس کی مرضی تھی، وہ مالک تھا اس وقت، اس نے کہا ہوا تھا جتنا چاہے خرچ کرو. لیکن باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ بزنس ہو یا آفس ہو یا کسی قسم کا لائسنس ہو، گھر ہو یا کٹلری ہو یا کراکری ہو یا فرنیچر ہو یا ڈیکوریشن پیسز ہو یا حتیٰ گملے ہوں یا حتیٰ باپ کے پرانے کپڑے ہوں، کسی پر بھی 100% حق بیٹوں کا نہیں ہے. صرف ایک چیز پر بڑے بیٹے کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ اگر ایک انگوٹھی، ایک قرآن، ایک عصا، یہ لے جائیے. لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی، بڑے بھائی کو صرف یہ حق ملے گا. اور ایک اور حق بھی ہے، باپ کی قضا، نماز اور روزے. صلوات پڑھیں پر محمد والے یہ ہے بڑے ہونے کی فضیلت، باپ کی قضا، نماز اور روزے. اس سے بڑھ کے ہے وہ فضیلت؟ میراث وہی ہے میراث میں سے نہیں ہے، اپنے خود کراؤ. تو یہ جو نظریات ہیں یاد رکھیں بالکل اہل بیت سے ٹکرا رہے ہیں، اور یہ بیان کرنا ہم پر ضروری تھا، ضروری ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں اس کو ہم نے اتنا بیان کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کو میراث کے بارے میں نہیں پتا. تو سب سے زیادہ جو ظلم ہے وہ بہنوں کے حق پر ہوتا ہے. البتہ بہنیں کہتی ہیں بڑے مظلوم ہیں. اب تک خواتین خوش ہو رہی ہوں گے، اچھا تھوڑا خواتین کو بھی تنگ کر دیا جائے، وہ حرج نہیں ہے. یہی خواتین جب بھابھی بنتی ہیں تو پورا مال مارنے کے چکر میں ہوتی ہیں. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے بھائیوں نے سب کچھ میرا مار لیا، لیکن یہی خاتون نند کا مال مارنے میں شوہر کو اکساری ہوتی ہے کہ کیا کرو گے، چھت اپنے سر سے دے دو گے کیا؟ کلچر اگر بنانا ہے تو سیدھے سیدھے بنانا ہوگا. ایک عورت مرے تو اس کے باپ کا مال اس کو ملنا ہے، اور جب اس کی نند کا باپ مرے یعنی سسر مرے تو اس کو بھی اس کے باپ کا مال ملنا ہے. نہ یہ کہ نند کا مال میرے شوہر صاحب مار لے اور میں اپنے بھائی کو مال نہیں کھانے دوں گی. نہ، قانون جب بنے گا تو پورا پورا بنے گا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض بھائی لوگوں کو جو ہے بڑی کھلی، کیونکہ ہم نے واضح کہا کہ کل تک کارخانے میں تھے تو اس کی اجازت سے تھے. آج اگر کارخانے آفس میں جانا ہے تو ان کی اجازت سے جانا ہوگا کہ جو اب مالک بنے باپ کے بعد، باپ کی ملکیت کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی. اب نہیں ہے وہ مالک، اب تو یہ مالک ہیں. اب یہاں بہنوں کو رائٹ ہے کہ آپ کارخانے میں داخل
نہیں ہو سکتے. آپ ہمیں حساب دیں, ایک مینیجر ہم رکھیں گے, ماں کہتی ہے کہ ایک مینیجر میں رکھوں گی, بہنیں کہتی ہیں ہم تو خود آگے بیٹھیں گے, یا اپنی جانب سے کسی کو بٹھائیں گے. بھائی انکار نہیں کر سکتا, وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ کا ہے, نہ تمہارے باپ کا ہے تو ان کے بھی باپ کا ہے. یہ وہ کھرا کھرا دین ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ والا دین کسی سے اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتا. ایسا دین ہضم ہوتا ہے کہ لاکھوں مال مار لو, ایک شیر مال بانٹ کے اللہ کو راضی کر لو. ایک شیر مال سے اللہ راضی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. نہ حج و زیارت سے راضی ہوتا ہے, حج و زیارت آپ کا معاملہ ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر میراث مار کے حج بھی کیا ہے تو جس ہوٹل میں جا کے رکیں اس کا کرایہ اگر اس مال سے دیا ہے تو اس میں بھی نہ غسل صحیح ہے نہ وضو صحیح ہے. اب کوئی کہے کہ نہ اپنے مال سے گیا ہوں تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی میراث ماری ہے تو اپنا مال بھی استعمال کرنا حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کو اس کا حق نہ دے دو. بس اگر فرض کریں 20 لاکھ بنا تھا بہن کا, 40 لاکھ بنا تھا ہمارا, ہم نے 20 ادھر رکھے, 40 میں سے حج کیا ہے, تو اس کا جو ہم نے حج کیا ہے یا اس 40 سے جو گھر خریدا ہے اس کے غسل خانے میں بھی نہ غسل ہو سکتا ہے, نہ وضو ہو سکتا ہے, نہ گھر میں نماز ہو سکتی ہے. یہ ہے دین اسلام. اور اگر ہوٹل بک کرایا تو اس میں بھی غسل و وضو نہیں ہو سکتا. بس معلوم ہوا کہ اسلام اتنا کلیئر ہے کہ 2 رکعت نماز, ایک سادہ سا غسل اور وضو بھی جو بظاہر لگتا ہے کیا, ہم بعض دفعہ سوال کرتے تھے کراچی میں, غسل و وضو انڈیویجل عبادت ہیں یا اس کا پبلک سے تعلق ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے نا یہ تو انڈیویجل ہے. آخر انڈیویجل ہے, ہمیں تو جا کے نہانا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا جس جگہ نہانا ہے وہ جگہ غصبی نہ ہو, جس برتن میں پانی ہے وہ برتن غصبی نہ ہو, جو پانی ہے وہ غصبی نہ ہو. بس جہاں یہ گر رہا ہے پانی, اگر اس میں پھوپھیوں کا اور بہنوں کا حق مارا ہے تو ہم 50 سال سے جو غسل کر رہے تھے نہ نمازیں صحیح ہوئی نہ روزے صحیح ہوئے. ہم خالی پانی ڈال رہے تھے, غسل نہیں ہوا. غسل شرائط کے ساتھ ہوگا. ہم خالی کھڑے ہو کے رکوع کرتے تھے, سجدے میں جاتے تھے, نماز نہیں ہوئی. نماز کی شرط ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. یہ وہ ظلم ہے کہ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جس کا جہاں پہ زور چلتا ہے وہ کھاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور ہر مثال سے ڈرنا چاہیے جو ہم نے مثالیں دی. مثال کے طور پر ایک جگہ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ ان کے دوسرے شوہر تھے. دوسرا شوہر ان کا مالدار تھا, پہلا شوہر غریب تھا, کوئی مال نہیں چھوڑا تھا. یا اگر چھوڑا بھی ہو تو شریعت کیا کہتی ہے, جو پہلے شوہر کے بچے ہیں ان کو مال ملے گا پہلے شوہر سے, نہ کہ دوسرے شوہر کا. اور جو دوسرے شوہر کے بچے ہیں اس کی جائیداد بٹے گی اس کے بچوں میں, کیونکہ ماں ایک ہے. محترمہ نے کیا کہا, میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گی, سب کو برابر دوں گی. جائز ہے. وہ اپنے حساب سے صحیح بات کر رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گی. ان بچوں کے ساتھ پہلے شوہر کے, سب کو برابر دوں گی. ان کو برابر دینے کا حق ہی نہیں ہے, یہ نظام اللہ کا ہے. بالکل اس کے برعکس ایک واقعہ کراچی میں ہوا, خود ہمارے جان پہچان کے لڑکے کے ساتھ, کہ خاتون کا انتقال ہو گیا. اس کے باپ نے ایک گھر جہیز میں دیا تھا اپنی بیٹی کو. اب یہ گھر کس کا ہوا؟ ان صاحب نے دوسری شادی کر لی. گھر کس کا ہے؟ اس عورت کا جو بچہ ہے اس کا گھر ہے یہ. ان صاحب نے اس گھر کو بیچ کے اپنے سارے بچوں کے درمیان دے دیا. جائز ہے؟ یہ حرام ہے بالکل. بالکل ایسے ہی ایک اور کام ہوتا ہے, مثالیں یوں دے رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد نہ ہونے دیں سب کچھ. بعض شریف جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باپ ظلم کرتا ہے, اور وہ خصوصاً باہر رہنے والے جو بیٹے ہیں, وہ امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور خصوصاً دبئی اور سعودی عرب میں. پتہ چلا جوانی میں کمانے گئے, پیسہ بھیجتے رہے, چلو جو ان کی اجازت تھی کہ کھائیں پئیں شادیاں کریں سب کچھ ہو جائے. اب باپ کو انہوں نے پیسہ بھیجا کہ زمین خرید لیں, باپ نے زمین خرید لی. پھر باپ نے کو پیسہ بھیجا کہ اس گھر کو بنوا دیں, جی گھر بن گیا. زمین کے کاغذات باپ کے نام, گھر کے کاغذات باپ کے نام, ہر چیز کے کاغذات پانی بجلی گیس باپ کے نام. اب جب بیٹا 55-60 سال کی ایج میں انجائنا کے درد کے بعد واپس آیا تو پتا چلا کہ وہ گھر
ابا کے مرنے کے بعد سب میں ڈیوائڈ ہو گیا. گھر کس کا تھا؟ ان بہن بھائیوں نے کبھی سوال کیا کہ گھر ابا کا تھا یا بھائی کا تھا؟ یہ وہ ظلم ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت آرام سے ایکسپٹ کیے جا چکے ہیں اور ان کو بالکل اپنے ایک نارمل لیا جاتا ہے کہ جہاں سے آ رہا ہے آنے دو. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اور یاد رکھیں کہ جس شریعت کو بچایا امام حسین نے وہ یہی شریعت ہے. یہ اس کا ایک حکم بیان ہوا ہے, باقی اور بہت سارے حکم ہیں. جس شریعت کو امام حسین نے بچایا وہ یہ شریعت ہے. اور یہی کمال ہے اس شریعت کا کہ کسی کا حق پامال نہ ہو. اور اس شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.